الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ الی یوم الدین۔ میری محترم معزز خواتین و حضرات، 14ویں پارے کی سورۃ نحل میں عرض اعمال کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے ان پر یعنی انہی میں سے ایک گواہ لائیں گے ہم، اللہ فرما رہے ہیں۔ مراد اس کی کیا ہے، مطلب اس کا کیا ہے کہ ہر امت کے نبی پر ہم گواہ لائیں گے کہ انہوں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ ادا کیا تھا یا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بطور گواہ لائیں گے کہ آپ علیہ السلام سابقہ نافرمان امتوں کے خلاف اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے۔ علماء کا ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کے اہل ایمان کے ایمان کی گواہی دیں گے اور اہل کفر کے کفر کی گواہی دیں گے۔ اور ایک تیسرا قول بھی جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد علیہ السلام کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی امتی کے اچھے عمل آپ کے سامنے پیش ہوں تو اس پر آپ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کسی امتی کے برے اعمال پیش ہوں تو آپ علیہ السلام اپنے ان امتیوں کے لیے اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ بہرحال اس آیت کی کئی تفسیریں علماء نے کی ہیں، میں نے اختصار سے عرض کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک جامع آیت ہے قرآن پاک کی جو اکثر جمعوں کے خطبوں میں بھی ہم اپنی مساجد میں سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ قرآن پاک کی جامع آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے، بھلائی کرنے، قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ 3 چیزیں، بے حیائی، برائی اور ظلم و زیادتی کرنے سے اللہ منع کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختصر طور سے پورے دین اسلام کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مذکورہ 3 کام ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان تینوں کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا حکم دیا ہے، اور ان 3 کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے کافروں کے ایک شبے کا جواب۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ دیکھو اللہ کی ذات تو حکیم ہے، علیم ہے، وہ کبھی کبھی اپنے احکامات میں تبدیلی بھی کرتی رہتی ہے۔ ایک حکم دیا، پھر اس کو تبدیل کر کے دوسرا دے دیا، پھر اسے تبدیل کر کے اور حکم آ گیا، جیسا کہ شروع اسلام کے اندر یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ تو ایسے موقعوں پر مشرکین آپ پر اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ اب کچھ ہے پھر کچھ ہو گیا۔ یہ ان کو ایک اعتراض کا موقع تھا اور اعتراض کیا کرتے تھے، اور اسی لیے وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ خود گھڑ گھڑ کے لاتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں احکام میں تبدیلی نہ ہوتی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے،
یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، بذریعہ جبریل امین نازل کیا گیا ہے۔ فرق کیا ہے کہ لوگوں کو عقل نہیں ہے، لوگوں کو شعور نہیں ہے، لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے بلکہ خام خواہ کا اعتراض کرتے ہیں۔ اس لیے دین اسلام اور شریعت اسلام کی جتنی باتیں ہیں وہ ہمارے دل و دماغ میں آ جائیں، سما جائیں تو بھی ایمان لائیں گے، ہمارے دل و دماغ میں نہ بیٹھیں تو بھی ایمان لائیں گے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔